زبان مہکے اسلام کے سامنے سر نہیں جھکایا، گلا کٹا دیا ہے تو میں ساتھ میں اپنے نام کے حسین رکھتا ہوں۔ امریکہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، اپنا گلا کٹا سکتا ہوں۔ حضرات ایک بات اور سنیے اور بڑے پیار سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جتنے بھی 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، آپ گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے کسی ملک کا بھی صدر جمہوریہ ہو، وزیر اعظم ہو، شہنشاہ ہو، اس کی موت ایمان پر ہوگی، ایمان پر خاتمہ ہوگا، آپ نہیں کہہ سکتے۔ مگر صدام حسین نے جب امام حسین کی جرأتوں کو اپنایا تو پھانسی کے پھندے پر چڑھتے چڑھتے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واہ واہ واہ۔ حضرات موت سے آنکھیں ملا کے بش کی اوقات بتا دی اور بتا دیا امریکیوں، یہودیوں، ہمیں جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو مسجد اقصی پر مر جانے میں آتا ہے۔ حضرات آپ غور فرمائیں ذرا سا اور اپنے ذہن پر اس بات کو اتارنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ دنیا میں دیکھا ہے کہ نقاب اور پٹیاں اور چادریں مجرموں پہ پاڑیتی ہیں، مجرموں پہ ڈالی جاتی ہیں، مگر نہیں، ایک سچے انسان پر جب پٹی ڈالی گئی، نقاب ڈالا گیا تو اس نے ہٹا دیا، کہا نقاب ان لوگوں پہ ڈالو جنہوں نے جرم کیا ہے۔ ہاتھ میں قرآن لے کر کے پورے زمانے کو بتا دیا موت کا آخری وقت ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اور بتا کر کے ثابت کر دیا کہ حقیقت میں ہم صحابہ کرام کے پیروکار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے شہید کیا تھا تو ان کے ہاتھوں پر بھی قرآن نظر آ رہا تھا، اور صدام حسین جب پھندے پر چڑھ رہے تھے تو ہاتھ میں قرآن نظر آ رہا تھا۔ زمانے کو بتا دیا کہ سنو، اپنی جان مت بچاؤ، مرتے مرتے قرآن بچاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، جامع اشرف۔ حضرات ایک بات اور سنیے اور محبت کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پورا آپ کا ذہن حاضر ہے نا؟ بولو محبت سے بتائیے۔ اگر آپ پوری تاریخ امریکہ کی اٹھا کر کے دیکھیں تو امریکہ کبھی ایسے مسلمان کو برداشت نہیں کرے گا جو مسجد اقصی کی حمایت میں بولتا ہو اور اسلام کا کھل کر کے وہ محافظ اور حامی ہو۔ آپ دیکھیے ذرا سا کتنی شرارتیں کی گئیں۔ افغانستان پر کیوں حملہ ہوا جانتے ہیں؟ ایک وجہ بتائی گئی کہ یہاں اسامہ رہتا ہے۔ ہم اسامہ کے جرم پہ بحث نہیں کرتے ہیں، مگر ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں بھی سزا اسی کو دی جاتی ہے جو جرم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سزا عبداللہ کرے اور سزا پورے شہر کو دی جائے، جرم عبد الرحمان کرے اور سزا پورے ملک کو دی جائے۔ دیکھو کون نہیں جانتا، ان دو آدمیوں کو سب جانتے ہیں، عبد الوہاب نجدی سے لے کر سلمان رشدی تک آپ سبوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سلمان رشدی وہ دنیا کا پاپی انسان، اس نے جرم کیا، اس نے خطا کی، اس نے بکواس کی، تو سزا سلمان رشدی کو ملنا چاہیے، پورے برطانیہ پر اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش کی وہ منحوس عورت جسے تسلیمہ نسرین کہا جاتا ہے، آج بھی مکمل طور پر ہمارے ملک نے اسے 6 مہینے کے ویزے پر پھر بحال کر دیا ہے، جو ایک افسوسناک بات ہے۔ حضرات اس نے قرآن کے خلاف بکواس کی، اس نے شریعت کو للکارا، اس نے اسلام کی عظمتوں کو للکارا، اس نے طرح طریقے سے بدکاریوں کا ثبوت دیا، لیکن ٹھیک ہے، مجرمہ کون ہے؟ تسلیمہ نسرین ہے، سزا اسی کو ملے گی۔ بنگلہ دیش پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، مگر امریکہ نے پوری دنیا کی آنکھوں پر دھول جھونک دیا، اور جرم اگر اسامہ کا تھا وہ تم تحقیق کرو، تم جانو، مگر ہم اتنا جانتے ہیں سزاوار اور سزا کا مستحق پورا افغانستان نہیں تھا، مگر اس لیے افغانستان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ آج لاکھوں انسانوں کی جانیں قربان ہو رہی ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، جوانوں کو کاٹا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ یہ سب مسجد اقصی کی وفاداری کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حضرات یہیں تک نہیں، عراق پر کتنا دباؤ بنایا گیا اور بار بار یہی کہا گیا کہ یہاں
ایسے ہتھیار ہیں جس سے دنیا کی تباہی کا خطرہ ہے، مہلک ہتھیار ہیں۔ تین مرتبہ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے دیکھا اور جا کر کے یہی رپورٹ دیا، یہاں ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جس سے ملک کی تباہی کا خطرہ ہو، مگر اس کے باوجود عراق پر حملہ کر دیا گیا۔ عراق پر صرف مکانوں پہ نہیں، مسجدوں پہ حملے ہوئے، مزاروں پہ حملے ہوئے، درگاہوں پہ حملے ہوئے، خانقاہوں پہ حملے ہوئے، جگہ جگہ حملے ہوئے۔ مقصد کیا تھا کہ عراق سے جو ایک عقیدت کا سیلاب اٹھ رہا ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کی حمایت کرتا ہے، لہذا جو بھی مسجد اقصیٰ کے آواز میں آواز اٹھائے گا ہم اسے دنیا میں جینے نہ دیں گے۔ امریکہ نے دانت نکال کر کہا تھا جارج بش نے، دیکھو ہم نے افغانستان کا تختہ پلٹ دیا، دیکھو دیکھو عراق میں صدام حسین ہم نے تمہاری حکومت نہیں رہنے دی، ارے اب تو ہمیں قائد مانو، مگر صدام نے بس نہ دیا، نادان تو ہمارا قائد نہیں ہے، ہمارے قائد ہیں جناب محمد الرسول اللہ، ہمارے رہبر ہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمار، حضرت بوذر، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جرہ، عبد الرحمن بن عوف، صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت انس، ابو دردہ، ابو ہریرہ، ہمارے یہ سب رہبر ہیں، ہم سب ان کی اطاعت میں ہیں، ہم سب ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک سازش کی تھی، آپ جانتے ہیں، ایک عورت سے نماز پڑھوا دی، ڈاکٹر آمنہ ودود نامی سے، اسلام کو مجروح کرنے کے لیے، اسلام کی عظمتوں کو للکارنے کے لیے مسجد ڈھونڈی گئی امریکہ میں، مگر کسی بھی متولی نے اس عورت کی امامت کے لیے مسجد نہیں دی۔ قابل مبارکباد ہیں امریکہ کے وہ مسلمان جو رہتے امریکہ میں ہیں، مگر انہوں نے بتا دیا ہم رہتے امریکہ میں ہیں، قانون مکے اور مدینے کا چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، جامع اشرف، مولانا ہاشم اشرفی کانپوری۔ تو جانتے ہیں آپ اس عورت کو چرچ میں جانا پڑا، مشترکہ طور پر اس نے امامت کی، مردوں نے اور عورتوں نے نماز ادا کی، مگر پوری دنیا کی عورتوں نے مذمت کیا تھا۔ عورتوں کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اب تو امامت کا درجہ امریکہ نے دلوا دیا ہے، مگر دنیا کی ایک عورت ہے جس نے اس کی حمایت کی تھی، جس کا اسرا نعمانی ہے۔ میں اس عورت کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ شادی سے پہلے ایک بچے کی ماں ہے، جس کا کیریکٹر اتنا گندا ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی بول سکتی ہے اور کر سکتی ہے۔ حضرات توجہ کرنے کا مقام ہے اور اپنے ذہن پر اس بات کو اچھی طریقے سے آپ اتاریے۔ میں بتانا چاہتا ہوں امریکہ کو کیا حق ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت کرے، امریکہ کو کیا حق ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بکواس کرے؟ لاؤ سرداروں کے یہاں چلو، پورے دھرم کو چلانے کے لیے 4 آدمیوں کی کمیٹی ہوتی ہے، کوئی عورت نہیں رکھی جاتی۔ آؤ ہندوؤں کے آؤ، مندر کی پجاری ایک عورت بھی نہیں رکھی جاتی، مرد ہوتا ہے۔ آؤ قرآن دیکھو، تورات دیکھو، زبور دیکھو، انجیل دیکھو، کوئی عورت نہ کبھی نبی ہوئی ہے نہ رسول ہوئی ہے۔ تو آخر امریکہ نے ہم پر یہ امامت تھوپنے کی کوشش کیوں کی؟ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ زمانے میں ہم قوم مسلم سے اور ہماری شریعت سے کھلواڑ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں اور بڑے پیار سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ سن لو امریکیوں اور یہودیوں، ہم بھارت میں رہتے ہیں، تنہا نہیں رہتے، مخدوم اشرف کی عظمتوں کے تلے رہتے ہیں، غریب نواز کے پیار میں رہتے ہیں۔ بند کر لو شریعت کے خلاف زبان، ورنہ